اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی مگر آپ کا ساتھی پھر بھی آپ سے خوش نہیں تو اسے آزاد کر دیں اور اسے ڈھونڈنے دیں آپ سے بہتر۔ یقین کریں محبت ٹھکرانے والے کی طرف محبت کبھی پلٹ کر نہیں آتی۔ مرد کو جب پتہ چل جاتا ہے کہ عورت اس کے بغیر جی نہیں سکتی تو وہ اسے جینے نہیں دیتا۔ یہ جو کہتے ہیں نا، بات ایک کان سے سنو اور دوسرے کان سے نکال دو، انہیں بتا دو ان دونوں کانوں کے بیچ میں دماغ آتا ہے جہاں بات ٹھہر جاتی ہے۔ تم ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے، بھلے تم اپنا سکون کسی کے لیے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر لو، پھر بھی وہ شخص تمہاری نیت یا تمہاری مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی دے گا۔ جو آپ پر اپنے فیصلے مسلط کرتے ہیں، یقین کریں وہ بعد میں آپ کے قریب بھی نہیں لگتے۔ اس لیے اپنی زندگی کا فیصلہ خود کریں، خود کو قربانی کا بکرا ہرگز نہ بنائیں، ورنہ زندگی بھر کی تکلیف اور پچھتاوا سکون سے جینے نہیں دے گا۔ دنیا کی ساری کامیابیاں سمیٹنے کے بعد بھی مرد اپنی من پسند کی عورت کے قدموں میں اپنی شکست تسلیم کر لیتا ہے۔ عورت نہ تو مرد کی امیری سے متاثر ہوتی ہے نہ غریبی سے، وہ تو اس بات سے متاثر ہوتی ہے کہ مرد اسے کتنی عزت دیتا ہے۔ مرد جب عورت کو کھو بیٹھتا ہے تب اسے قدر ہوتی ہے، لیکن تب تک وہ عورت کے دل سے اتر چکا ہوتا ہے۔ ٹوٹی ہوئی چیزیں انسان کو بہت ہی پریشان کرتی ہیں، جیسے کہ دل، نیند، بھروسہ، مان اور سب سے زیادہ کسی سے رکھی ہوئی امیدیں ہیں۔ جب عقل آتی ہے تو شادی ہو جاتی ہے، محبت کی عمر آتی ہے تو بچے پالنے پڑتے ہیں، آرام کا وقت آتا ہے تو بیماریاں گھیر لیتی ہیں، اور جب زندگی کی سمجھ آنے لگتی ہے تو دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے۔ اس مرد کی مخلصی کی گواہی میں خود دے سکتی ہوں جس کا دل ہر بار دکھا ہو اور غلطی نہ ہونے پر بھی وہ اپنی عورت سے معافی مانگ لے۔ ایسا مرد لاکھوں میں ایک ہوتا ہے جو رشتہ کبھی ختم نہ کرے، اور اس عورت سے بدنصیب کوئی نہیں جو ایسے مرد کو کھو دے۔ کوئی آپ سے سچی محبت کرتا ہو اور آپ کو بھی اس سے محبت ہو جائے تو ایسے شخص کو کبھی مت کھونا۔ سب چھوڑ دینا لیکن اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا، کیونکہ زندگی میں سچا پیار ایک بار کھو جائے تو دوبارہ نہیں ملتا۔ کسی بھی جذباتی فیصلہ، دباؤ، عزت وغیرہ کسی کی بیماری کا ڈھونگ میں آ کر اپنی تمام زندگی لاش کی طرح مت گزاریں۔ آپ کو اپنا ہمسفر چننے کا مکمل اختیار اللہ نے دیا ہے، اور اللہ کی اس دین سے کوئی چیز بالاتر نہیں ہے، کیونکہ روز آخر آپ کے والدین تک آپ کو پہچانے سے انکار کر دیں گے۔ عورت کی محبت بہت خالص ہوتی ہے، جس سے محبت ہو جائے اس کے نام پر مر مٹ جاتی ہے، اور وہ جیسے کہتا ہے کرتی ہے، ساری زندگی اکیلی گزار دے گی مگر شرک نہیں کرے گی۔ یہی اس کی خوبی ہے اور نیک ہونے کی نشانی ہے، جس سے ایک بار جڑ گئی بس اس کی ہو جاتی ہے، کسی اور کا سوچنے سے پہلے وہ مرنا پسند کرتی ہے۔ مرد کو توڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے، جب اس کی محبت کسی اور کے ساتھ ہو، اس بات پر اسے نیند تک نہیں آتی، مرتے دم تک ذہنی عذاب میں جلتا رہتا ہے۔ ہونہار مرد بھی اس حالت میں کسی چیز کے قابل نہیں رہتا۔ ایسی عورت خوش نصیب ہوتی ہے جس سے مرد ایسا عشق کرتا ہے۔ بعض اوقات آپ کو بیوقوف بننا پڑتا ہے، ان بیوقوفوں کو بیوقوف بنانے کے لیے جو سمجھتے ہیں وہ آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ مرد اگر سچی محبت کر لے تو نہ تو وہ کسی اور عورت کی طرف دیکھتا ہے اور نہ ہی کسی غیر مرد کی نظریں اپنی عزت پر پڑنے دیتا ہے۔ بعض اوقات آپ کسی کا برا سلوک صرف اس لیے برداشت کرتے ہیں کیونکہ آپ اس سے پیار کرتے ہیں۔ سب چھوڑ دینا لیکن ایسے شخص کو ہرگز مت چھوڑنا جو آپ سے محبت کرتا ہو، جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہا ہو، جس کی زندگی صرف آپ کو خوشیاں دینا ہو۔ نہ وہ جی پائے گا اور نہ ہی آپ۔ زندگی مختصر ہے، ہمیں خوش کرنے کے چکر میں کبھی کبھی غلطی اپنوں سے ہو بھی جاتی ہے۔ غلطیاں معاف کرنا سیکھیں، محبت سے محبت کریں، اپنوں سے دور ہوں اور نہ ہی اپنوں کو خود سے دور ہونے دیں، زندگی خوبصورت بن جائے گی۔ کمزور سے کمزور عورت بھی اس وقت دنیا کی مضبوط اور طاقتور عورت بن جاتی ہے جب اسے ایک عزت دار مرد نصیب ہوتا ہے، کیونکہ عورت کو طاقتور نہیں، عزت دار مرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ عبادتیں صرف جائے نماز پر نہیں ہوتیں، بلکہ باتیں میٹھی زبان، دھیمے لہجے اور ہمدردانہ اور عاجزانہ رویوں سے بھی ہوتی ہیں۔ میری اوقات صرف ایک سفید چادر جسے خود اوڑھنے کی طاقت بھی نہیں رہے گی، میں لفظ دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ کم بولنے والا لڑکا اور زیادہ بولنے والی لڑکی ایک مکمل جوڑی ہوتی ہے۔ جس شخص سے محبت ہوتی ہے وہ ملے نہ ملے مگر اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، پھر چاہے اس سے بہتر یا بہترین چیز مل پائے مگر اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو بھی مایوس نہ ہوں، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ دے نہیں سکتے۔
محبت میں مجبوریاں آئیں تو سب مجبوریوں کو مجبور کر کے محبت چننا، اپنی زندگی کا فیصلہ خود لینا، کیونکہ آج اگر جذبات میں آ کر محبت چھوڑی تو زندگی بھر زندہ لاش کی طرح گزرے گی، اور جن کی وجہ سے مجبور ہو کر آپ محبت چھوڑو گے وہ بھی آپ کا ساتھ کبھی نہیں دیں گے، کچھ رہ جائے گا تو زندگی بھر کا پچھتاوا۔ اس مرد اور عورت دونوں سے زیادہ خوش قسمت کوئی نہیں جہاں مرد اس سے اتنا عشق کرتا ہے کہ اسے اپنی عزت مان لیتا ہے اور فوری نکاح کر لیتا ہے، اور عورت اس کے عشق کو قبول کرتے ہوئے اسے محبت دیتی ہے۔ ایسی عورت اللہ کے اتنا قریب ہوتی ہے کہ اسے جنت سے ایسا مرد تحفے میں دیا جاتا ہے، اور وہ مرد اس سے بھی زیادہ خوش نصیب ہوتا ہے جسے ایسی عورت ملتی ہے اور وہ اسے دل و جان سے محبت کرتا ہے۔ اشفاق صاحب مجھ سے ایسی ہی محبت کرتے تھے۔ میں آج تک نہیں سمجھ سکی ان لڑکیوں کو جو محبت میں والدین کا بہانہ لگا کر کسی اور سے رشتہ جوڑ لیتی ہیں اور الزام بھی مرد پر ڈال دیتی ہیں۔ انہیں محبت ہوتی ہی نہیں، ورنہ عورت ایک بار جس سے منسلک ہو جائے پھر مر تو سکتی ہے لیکن کسی اور کا سوچ بھی نہیں سکتی، اور مرد تو پھر مرد ہے اور وہ اپنے ساتھ کسی اور کا نام تک منسلک نہیں کرتا۔ میں ہزار ایسے مردوں کو جانتی ہوں جو کہ کنوارے مر گئے صرف کسی کی جھوٹی محبت میں۔ جنت کی حوروں سے بھی بڑھ کر ہے وہ عورت جسے ایسا مرد ملا ہے جو ہر وقت اسے پیار کرتا ہے، اسے خوش رکھنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ چھوٹا بن کے رہو گے تو ہی بڑی بڑی رحمتیں ملیں گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے۔ رشتے توڑنا بہت آسان ہے، اصل سمجھداری یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے درگزر کر کے محبت کو قائم رکھا جائے، ورنہ رشتہ ختم کرنے کا پچھتاوا آپ کو زندگی بھر سکون سے نہیں رہنے دے گا۔ جس محبت میں کھونے کا ڈر نہ ہو وہ محبت سچی نہیں ہوتی۔ کبھی بھی شادی کے کھانے کی برائی نہ کرو، بیٹی کے باپ کی پوری عمر لگی ہوتی ہے صرف اس ایک وقت کے کھانے کے لیے۔ اگر کوئی اپنی زندگی آپ کی خوشی کے لیے مرتے دم تک اکیلا گزار سکتا ہے تو اس پاگل کو کبھی مت تنہا چھوڑنا، وہ آپ کا اصل مستحق ہے۔ انسان رشتوں کی تلخیاں کبھی نہیں بھولتا، مگر رشتوں کو آگے بڑھانے اور نبھانے کے لیے بہت مرتبہ اسے یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ اسے کچھ یاد نہیں۔ کچھ عرصے کے لیے رابطے میں پہل کرنا چھوڑ دیجیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنے مردہ پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ بانو کہتی تھیں، ماں بے شک پڑھی لکھی نہ ہو پر دنیا میں ہر ضروری بات ہم اپنی ماں سے سیکھتے ہیں۔ بانو قدسیہ کہتی تھیں کہ مرد آنکھوں سے محبت کرتا ہے اور عورت کانوں سے محبت کرتی ہے۔ ہر وہ شخص جو آپ کی زندگی میں قدم رکھتا ہے اس کے آنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ کچھ لوگ آپ کو محبت کرنا سکھا دیتے ہیں، کچھ لوگ محبت نبھانا سکھا دیتے ہیں، کچھ صبر کرنا سکھا دیتے ہیں تو کچھ خواب دیکھنا، اور کچھ لوگ انہی خوابوں کو پورا کرنے کا حوصلہ دے جاتے ہیں۔ کتنی نازک ہوتی ہیں نا لڑکیاں، پسند کا سوٹ نہ ملے تو عید نہیں مناتی، مگر ایک ناپسندیدہ انسان کے ساتھ چپ چاپ پوری زندگی گزار دیتی ہیں۔ کوئی کسی کی خوشی برداشت نہیں کرتا، آپ کو کسی سے محبت ہوگی، آپ خوش ہوں گے، پر یہ خوشی اپنے بھی برداشت نہیں کرتے۔ وہ آپ کو کہیں گے وہ صحیح نہیں ہے، ہر بندہ اس کے خلاف بھڑکائے گا، اصل میں یہ اپنے نہیں آستین کے سانپ ہیں، پر آپ محبت کم نہیں کرنا، جس نے ہر وقت ساتھ دیا اسے کبھی مت چھوڑنا۔ غم کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ یہ انسان کو نرم کر دیتا ہے اور اپنے حقیقی خالق، رازق اور مالک کے قریب کر دیتا ہے۔ کاتب تقدیر وہ مہربان رب ہے، تم گھبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلوں سے؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب کتنا غفور الرحیم ہے؟ اگر وہ دن کو رات اور رات کو دن میں بدلنے پر قادر ہے تو کیا وہ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے نہیں بدل سکتا؟ روتا وہ انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ تو شرم ہوتی ہے نہ تو پانی۔